بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وأيضا قال جل وعلا انا انزلناه في ليلة القدر الى آخر السورة وأيضا قال جل وعلا نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رداک و احتمی بحماک یا اکرم الثقلین و یا کنز الورا جدلی بجودک و ارضنی برداک۔ ایک دفعہ تمام تر حضرات بآواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفاء صدورنا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ۔ ایک دفعہ اور جھوم کر بآواز بلند درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفاء صدورنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ۔ حضرات کرام، بھائیوں اور بزرگوں، گھر پر بیٹھ کر کے سننے والی ماں اور بہنوں، یقین جانیے کہ انتہائی بابرکت مہینے کے انتہائی بابرکت دن کے اندر ہم لوگ یہاں پر حاضر اور موجود ہیں، اور اس دن کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ یہ 27ویں ماہ رمضان کی 27ویں سے متصل ہے، جس میں اہل مشاہدات ذکر کرتے ہیں کہ شب قدر اللہ کے فضل و کرم سے عموماً ہوا کرتی ہے۔ اس رات کے اندر انشاءاللہ ہماری حاضری ہوگی جس طرح سے بھی۔ آج تراویح کے اندر ختم قرآن عظیم بھی ہے، گویا نور کے اوپر نور ہے، برکتوں کے اوپر برکت، رحمتوں کے اوپر رحمت۔ ایک تو ماہ رمضان، پھر شب قدر، اور پھر شب قدر کے اندر ختم قرآن کی محفل۔ یہ خوش نصیب کے اندر، خوش نصیبوں ہی کو یہ حاصل ہوا کرتی ہے ساری چیزیں، اور اس اعتبار سے اللہ نے ہمیں خوش نصیب کیا ہے کہ ہم کو یہ موقع نصیب فرمایا کہ اس طرح کی محفلوں کے اندر حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ قرآن اور رمضان گویا دونوں کا دامن چولی کا ساتھ ہے۔ شب قدر کے اندر بھی دعائیں مقبول ہوتی ہیں، اور قرآن کی ختم کی محفل ہو تو بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہیں الحمدللہ۔ شب قدر کے اندر جس کے اوقات متبرکہ کے لیے حضرت امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اس رات میں دعا مانگنا نفل نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ دعا کے لیے خاص اوقات ہیں،
اور یہ ان اوقات میں سے ایک وقت مبارک ہے جس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر ذکر فرمایا گیا الدعاء یستجاب عند ختم القرآن، کہ دعا ختم قرآن کے وقت قبول کی جاتی ہے۔ تو ختم قرآن کے وقت اور شب قدر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب جتنا بھی وہ وقت ملے، اگرچہ ہمارے اعتبار سے بہت تھوڑا ہے، لیکن رب جسے کثیر فرما دے اس میں پھر تھوڑے پن کا کوئی احساس نہیں ہونا چاہیے۔ رات قیام کرنے کے لیے فرمایا گیا ہے، رات کتنی بھی چھوٹی ہو۔ رات جاگنے کے لیے کہا ہے، رات کتنی بھی چھوٹی ہو۔ بلکہ یہ بھی فرمایا گیا ایک جگہ تو کتنا آسان فرما دیا رب تبارک و تعالی نے اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، من صلی صلاۃ المغرب بالجماعت والعشاء بالجماعت فقد ادرک لیلۃ القدر۔ اتنا آسان فرما دیا، یا ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا۔ جس نے مغرب کی نماز جماعت سے پڑھ لی اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی، اور کہیں کہیں فجر کے لیے فرمایا گیا جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، اس نے شب قدر کو پا لیا۔ اب وہ قلت اور کثرت کی بات ہی نہیں رہی۔ روزہ اور قرآن اس طرح سے ساتھ ہیں، جیسے کہ میں نے ابھی آیت کریمہ پڑھی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ، مقدس مہینہ جس میں اترا قرآن، لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف یک بارگی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو اتارا ہے شب قدر کے اندر، یک بارگی۔ پھر تقریباً 23 سال کی مدت میں وہ بمقتضائے ضرورت اترتا رہا قلب محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر۔ لیکن دونوں کا ساتھ ہے، رمضان کا اور قرآن کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن دونوں سفارش کریں گے بندے کے لیے، دونوں کریں گے۔ روزے کا بھی تذکرہ ہے اور قرآن کا بھی تذکرہ ہے، دونوں کریں گے۔ یشفعان للعبد، بندے کے لیے سفارش کریں گے، شفاعت کی درخواست کریں گے رب تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر۔ یقول الصیام، روزہ کہے گا، ربی، اے میرے اللہ، پروردگار عالم، انی منعتہ الطعام والشراب، اے میرے اللہ اس کا جی چاہ رہا تھا کھانے کو، اس نے نہیں کھایا، میں نے روکا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا پینے کو، اس نے نہیں پیا، میں نے روکا۔ پروردگارہ میں اس کو کھانے پینے سے روکتا رہا دن کے اندر، فشفعنی، اے میرے اللہ میری شفاعت کو، میری سفارش کو اس کے حق میں قبول فرما لے۔ اور قرآن کہے گا، ربی، اے میرے اللہ، منعتہ النوم باللیل، اے میرے اللہ میں نے اس کو رات میں سونے سے روکے رکھا، اسے نیند آتی رہی مگر پھر بھی تیرا کلام پڑھتا رہا۔ کئی قرآن اس نے ختم کیے، خاص طور سے ماہ رمضان کے اندر کتنے لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں۔ اے میرے اللہ رات کے اندر سونے کو اس کا جی چاہتا تھا مگر میں نے سونے سے اسے باز رکھا۔ اے میرے اللہ فشفعنی فیہ، فشفعنی، اے میرے اللہ میری سفارش کو اس کے حق میں قبول فرما لے۔ فیشفعان، دونوں کی سفارش کو رب قبول فرما لے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم ماہ رمضان کے اندر خاص طور سے قرآن کا اہتمام فرماتے۔ وہ تو یوں روز ہی پڑھا کرتے تھے، روز پڑھا کرتے تھے، مگر قرآن کو خاص طور سے ماہ رمضان میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جو فقہ حنفی میں سب سے اونچے مرتبے کے جد اعلیٰ ہیں، جو سید الفقہاء فی الصحابہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین،
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر سال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم قرآن سنایا کرتے تھے. یہ جو حفاظ کرام دور کرتے ہیں نا ہر سال، گویا یہ صحابہ اور رسول کی سنت ادا کرتے ہیں. ایک سنتا ہے، دوسرا سناتا ہے، پھر وہ پڑھتا ہے، پھر وہ سنتا ہے. یہ صحابہ کرام آپس میں بھی کیا کرتے تھے. خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی کبھی حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا کرتے تھے قرآن شریف. یہ دونوں حضرات قرآن شریف پڑھنے میں ان کو مایہ ناز شہرت حاصل تھی، اور اللہ نے بہت عمدہ آواز عطا فرمائی تھی ان دونوں حضرات کو. ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی نماز میں سورہ نساء پڑھ رہے ہیں آواز بلند کے ساتھ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت ابو بکر اور حضرت فاروق اعظم ادھر سے ہو کر کے گزرے، ٹھہر گئے، کیونکہ اچھی آواز تو ہر ایک کو روک لیتی ہے، اور وہ اچھی آواز خاص طور سے قرآن کی ہو، قرآن پڑھنے کی ہو تو پھر نور علی نور، اور پڑھنے والا بھی عبداللہ ابن مسعود ہو تو پھر اور نور زیادہ ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم رک گئے، ابو بکر و عمر یہ بھی رک گئے. جب وہ فارغ ہوئے نماز سے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن مسعود تیرے پڑھنے نے ہمارے دل کو خوش کر دیا. سل تعطا، جو چاہے مانگ تجھے دیا جائے گا، جو چاہے مانگ. دیکھیں اچھی طریقے سے قرآن پڑھا جائے تو اس پہ انعام دینا رسول کی سنت ہے. سل تعطا، مانگو مانگو. ایک دفعہ کہا، عرض کیا یا رسول اللہ بس بہت اللہ کا دیا ہوا ہے سب کچھ، اب آپ مل گئے، اس کے بعد کیا ضرورت ہے. پھر فرمایا سل تعطا، 3 دفعہ فرمایا. جب 30 دفعہ فرمایا تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ بس یہی چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے ایسی نعمت دے جو کبھی ختم نہ ہو. میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہوں، آپ مجھے یہ اور دلوا دیجئے کہ جنت میں بھی آپ کا ہی ساتھ رہا ہے. میری عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں قرآن شریف رمضان میں خاص طور سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا کرتے تھے، اور جب آخری سال یعنی کہ وصال پاک سے جو پچھلا سال تھا اس مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو 2 دفعہ سنایا. خود جبرائیل امی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بھی دور فرمایا. جبرائیل امی نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سنایا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جبرائیل امی کو سنایا. یہ قرآن اور رمضان دونوں کا دامن چولی کا ساتھ ہے. اور قرآن کی محفل کے اندر اور ختم قرآن کی محفل کے اندر آپ الحمدللہ حاضر ہوں گے. جس وقت ختم قرآن کی محفل ہو، عموماً آپ کو ہو سکتا ہے یہ سوچے کہ ختم قرآن، اب قرآن جا رہا، آپ نے دیکھا نا اشعار کتنے درد بھرے اشعار ہیں، یہ الوداعی ہیں، آدمی غور سے سنے تو خود بخود ہی آنسو نکل آئے. اور جس نے بھی اشعار الوداعی اشعار، آدمی جب دیکھتا ہے رمضان آیا پھر جا رہا ہے تو اس کے دل پہ احساس ہوتا ہے، ختم ہو رہا ہے تو احساس ہو رہا ہے. تو ممکن ہے کوئی یہ سوچے کہ ابھی تو آپ رمضان کے ختم ہونے پہ رو رہے ہیں اور قرآن کے ختم کرنے پہ ہنس رہے ہیں. اس پہ بھی تو رونا چاہیے آپ کو. جب ختم قرآن ہو رہا ہے تو آپ مسرت، شادمانی، فرحت، اور رمضان ختم ہو رہا ہے تو رو رہے ہیں، اور دونوں اللہ کی رحمت ہے. ہم اس سے کہیں گے جناب جب رمضان ختم ہوتا ہے تو ہم عید بھی تو مناتے ہیں، عید مناتے ہیں نا. ختم قرآن کے اوپر یہ جانے کے ٹائم الوداعی درد بھرے اشعار اس لیے پڑھے جاتے ہیں کہ اتنی رحمتوں کی چیز تھی ہمارے پاس، رخصت ہو رہی ہے، اس لیے درد ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے. لیکن ختم قرآن کی جو محفل ہوتی ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جب جہاں ختم قرآن کیا جائے وہاں ہزارہا لکھا فرشتے رب کی طرف سے اس محفل میں حاضر ہوتے ہیں اور ختم قرآن کرنے والوں کے لیے دعائیں دیا کرتے ہیں. اس لیے خوشی ہوتی ہے کہ ہماری اس محفل کے اندر انسانوں کے ساتھ ساتھ فرشتے بھی رب نے بھیج دیے، اور وہ محفل انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو نصیب ہوگی. شب قدر
جس میں یہ کہا گیا ہے من قام لیلۃ القدر، جو کوئی بھی شب قدر میں قیام کرے، کتنا بھی وقت اسے ملے، 10 منٹ ملے چاہے 20 منٹ ملے، کتنا بھی ملے یا اتنا بھی نہ مل پائے، من قام، جو کوئی بھی قیام کر لے، ایمانا و احتسابا، ایمان کی حالت میں، ایمان کے ساتھ اور طلب ثواب کے لیے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے جو پچھلے گناہ ہیں سب کو معاف کر دیا جاتا ہے، سب کو معاف کر دیا جاتا ہے، پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے شب قدر میں جو بھی ایمان و احتساب کے ساتھ قیام کر لے۔ ہاں کچھ لوگ مستثنا ہیں جن کا ذکر بعض احادیث کے اندر کیا گیا ہے، جو شراب پیتا ہو اسے معاف نہیں کیا جاتا ہے، جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہو، ماں باپ کے دل کو دکھاتا ہو، اس کو معاف نہیں کیا جاتا ہے، اسی طرح سے جو قطع رحمی کرتا ہو، بغیر کسی عذر شرعی کے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی وجہ کے قطع رحم کرتا ہو، اس کو معاف نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ کچھ اور لوگ بھی ہیں، زناکاری کے اندر جو مبتلا ہوتا ہے اس کو معاف نہیں کیا جاتا ہے جب تک وہ ان گناہوں سے معافی حاصل نہ کر لے، مغفرت نہ مانگے اور توبہ نہ کر لے، سچی توبہ نہ کر لے۔ لیکن اگر کوئی مثال کے طور پر ان تمام تر چیزوں سے الگ ہے، مستثنا ہے، یعنی وہ ماں باپ کا فرما بردار بھی ہے، شراب نوشی کی عادت سے بالکل دور ہے، قطع رحم نہیں کرتا ہے، رشتہ داری کو نہیں توڑتا ہے، حرام کاریوں سے الگ رہتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں تو پھر اسے یقین رکھنا چاہیے کہ جب اللہ نے اس کو شب قدر دی ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، معاف کر دیا جائے گا پچھلے گناہوں کو۔ رب تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے، ستار اور غفار ہے۔ ابھی میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، خود رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے میرے حبیب نبئ عبادی، میرے بندوں کو بتا دو، انی انا الغفور الرحیم، کہ بے شک میں غفور اور رحیم ہوں۔ بتا دو، خوشخبری سنا دو۔ دیکھو اللہ قہار بھی ہے، اللہ جبار بھی ہے، اور اپنے یہ نام رب نے خود بتائے ہیں، مگر یہاں رب کا کرم دیکھو، رب کا کرم دیکھو۔ یہ نہیں کہا کہ یہ بتا دو کہ میں قہار و جبار ہوں، نہیں، یہ بتا دو کہ میں غفور الرحیم ہوں، میں مغفرت کرنے والا ہوں۔ رب تبارک و تعالی اپنی مغفرتوں کے قریب کرنا چاہتا ہے بندوں کو، رب تبارک و تعالی اپنی مغفرتوں کے قریب کرنا چاہتا ہے بندوں کو، اس لیے اپنے حبیب کی زبانی وہ کہلوا رہا ہے، کہہ دو سارے بندوں سے، بتا دو ان سارے لوگوں کو کہ میں بہت مغفرت کرنے والا ہوں، میں بہت رحم کرنے والا ہوں، میں اس لیے تم لوگوں کو اس لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ میں جہنم میں ڈالوں، نہیں، جہنم میں تم اپنے افعال کی وجہ سے جاؤ گے، میں تو یہ چاہتا ہوں تم میں سے ہر ایک جنت کا مستحق ہو جائے۔ ویسے وہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے وہ کرے، جو چاہے وہ کرے۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک جگہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک رات کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک رات کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد بس ایک ہی آیت کریمہ کو بار بار دہراتے رہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہی تھی۔ انہوں نے ایک دعا مانگی تھی، اور قرآن عظیم کے اندر اس کا ذکر کیا گیا ہے، اے میرے اللہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تو ان سب کو عذاب دے دے تو یہ تیرے بندے ہیں۔ بچوں لوگوں کو نہیں دیکھتے آپ کمپیوٹر سے کھیلتے رہتے ہیں اور کبھی کبھی تصویر بناتے رہتے ہیں، بگاڑتے رہتے ہیں، کون روکتا ہے تو نے غلط کیا، صحیح نہیں کیا، ایسا کیا ویسا کیا، اس نے بنایا، اس نے مٹا دیا۔ آپ اپنے ہاتھ سے کسی چیز کی موم کی کسی گڑیا کو بنائیے، آپ کبھی کبھی بچے کھیلتے رہتے ہیں، ایسی چیزیں آتی ہیں بچوں کو بہلانے کے لیے، وہ خود ہی بناتے ہیں، خود ہی توڑتے ہیں، خود ہی بناتے ہیں، خود ہی توڑتے رہتے ہیں، کوئی ان سے کچھ نہیں کہتا ہے۔ ہاں گلاس اگر کسی اور کا بنایا ہوا ہے، اس نے توڑ دیا تو کہا جائے گا۔ جو جس چیز کا مالک ہوتا ہے، جو بناتا ہے وہی توڑ دیتا ہے۔ اور پھر رب تو مالک حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے، فعال لما یرید اس کی شان ہے، کون کہے گا اس سے؟
اگر وہ سب کو جہنم میں ڈال دے، کوئی ہے کہنے والا کہ تو نے کیوں ہم کو جہنم میں ڈالا ہے؟ فعال لما یرید اس کی شان ہے۔ عرض کیا پروردگار عالم اسی کو بار بار دہرا رہے تھے اور رو رہے تھے، بار بار دہرا رہے تھے، رو رہے تھے، ان تعذبہم فانہم عبادک، اے میرے اللہ اگر تو ان سب کو عذاب دے دے تو یہ تیرے بندے ہیں، جو تو چاہے وہ کرے، کون تجھ سے کہنے والا ہے کہ تو ایسا فرما اور ایسا نہ فرما؟ تیری شان ہے، جو تو چاہتا ہے وہ تو کرتا ہے۔ لیکن ہاں تجھ سے عرض ہے وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر تو انہیں معاف کر دے، اگر تو انہیں معاف کر دے تو بے شک تو عزت والا، حکمت والا ہے۔ اگر تو معاف کر دے تو تیری رحمت سے کیا کم ہو جائے گا؟ تو غفور ہے، رحیم ہے، تیری رحمت سے کیا کمی آ جائے گی؟ کچھ بھی کمی نہیں آئے گی۔ اس غفور الرحیم نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بھی عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم وبالمؤمنین رؤوف الرحیم کی شان لے کر کے بھیجا ہے، جس سے یہ پتہ چل جائے کہ دیکھو جب ہمارا بھیجا ہوا اتنا نرم دل ہے، اتنی رحمتوں والا ہے، اتنا کرم نوازی کرنے والا ہے، تو جو اس کا رب ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی چڑیا آپ کے سر اقدس کے اوپر منڈلا رہی ہے، کیونکہ آپ تو ہر چیز کو جانتے تھے نا، ہر ایک کیا بول رہا ہے، کیا بول رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، سب جانتے تھے، سمجھتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم وہ چڑیا منڈلا رہی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے انڈے کو تم میں سے کسی نے لیا ہے؟ ایک صحابی نے کہا ہاں یا رسول اللہ، اس کے انڈے تھے، رکھے ہوئے تھے، میں اٹھا کر کے لے آیا ہوں۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ دوسری منڈلا رہی تھی تو آپ نے پوچھا کہ یہ چڑیا ہم سے یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے بچے کو آپ کے کسی صحابی نے اٹھا لیا ہے، آپ لوگوں میں سے کس نے یہ بچہ اٹھایا ہے؟ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس کو لے کر کے آیا ہوں۔ وہ چھوٹی عمر کے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں لے کر کے آؤں؟ آپ نے ارشاد فرمایا فوراً جہاں سے لائے ہو وہیں رکھ کر آؤ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے دن کتنی خوشی کا موقع تھا، فتح مکہ کا۔ ایک راستے سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک کتیا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، اور جو بھی اس کے پاس سے ہو کر کے گزرتا اس کو زور سے اس کے اوپر کھسیا رہی ہے، غرا رہی ہے۔ آپ نے ایک سپاہی کو بلایا، ارشاد فرمایا جب تک یہ کتیا اپنے بچوں کو دودھ پلاتی رہے یہیں پر کھڑے رہنا، الگ مت ہٹنا، کوئی اس کو آ کر کے پریشان نہ کرے۔ کتنا رحم کر رہے ہیں جانوروں کے اوپر بھی، چڑیوں کے اوپر بھی۔ تو جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اتنے رحم دل ہیں جانوروں کے لیے، تو پھر انسانوں کے لیے کتنے ہوں گے؟ وہ تو خود کہا کرتے تھے، یہ کہا کرتے انا آخذ بحجزکم، میں تمہارے یہ پکڑ کر کے پیچھے کھینچ رہا ہوں، وانتم تتقحمون علی، اور تم میرے اوپر زبردستی کر رہے ہو، تم گرنا چاہتے ہو جہنم کے اندر، گرنا چاہتے ہو گڈھے کے اندر، میں تم کو تمہارے کمر بند یا تمہاری پیٹھ پکڑ کر کے کھینچنا چاہتا ہوں، مت جاؤ، جہنم ہے، آگ ہے، دوزخ ہے۔ اتنا پیار کرتے تھے، اس لیے جب وہ دیکھتے تھے کہ کوئی میری بات نہیں مان رہا ہے، آپ کبھی تک خاطر ہو جایا کرتے، کبھی کبھی دل کے اوپر زیادہ احساس لیا کرتے۔ رب تبارک و تعالیٰ آپ کو خوش کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کرتا اے حبیب اپنے دل کے اوپر اتنا احساس نہ لو، اس سے پچھلی امتیں بھی گزری ہیں جنہوں نے نبیوں کو تکذیب کی ہے اور جھٹلایا ہے۔ اتنی محبت فرمایا کرتے تھے بندوں سے، جب اللہ کے رسول اتنی محبت کر رہے ہیں تو پھر رب نے اس لیے شب برات تمہیں دی، شب قدر تمہیں عطا فرمائی، محرم کی راتیں عطا فرمائی کہ بندے آئیں، آ کر کے دعائیں مانگیں، اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کریں، دعا کریں کہ رب تبارک و تعالی جس طرح سے یہ ہم سے بن سکا ہم نے کیا ہے، بس اپنے فضل و کرم سے تو اب ان تمام تر چیزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تشریف فرمائے، صحابہ کرام تو ہمیشہ چہرہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تکتے رہتے تھے، اگر خوش ہوتے تو پوچھتے یا رسول اللہ خوشی کی بات کیا ہے، آپ ارشاد فرمایا کرتے۔ کبھی رنجیدہ خاطر ہوتے، چہرے سے اداسی ظاہر ہوتی تو صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ یہ اداسی کی وجہ کیا ہے؟
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک دفعہ تشریف فرما ہے، اداسی کا عالم ہے، چہرے پہ غم اور اندھوں کے آثار ہیں، چہرے پہ خوشی نہیں ہے، مسرت و شادمانی نہیں ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ چہرے پہ اداسی کیوں ہیں آپ کے؟ یہ اس طرح سے آپ اداس کیوں ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، سنو جب تم نے پوچھ ہی لیا ہے تو سمعت حدتن ولم اسمع مثلها، میں نے ابھی ایک اس طرح سے زوردار چیخ اور زوردار گرنے کی آواز سنی، اتنی زور سے کوئی چیز گری ہے کہ اس سے پہلے کبھی میں نے نہیں سنی، کبھی اس سے پہلے نہیں سنی۔ جبرائیل امی آئے اور جبرائیل امی نے آ کر کے مجھ سے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے پوچھا کہ جبرائیل یہ آواز کیسی تھی؟ اس سے پہلے اتنی خطرناک، اتنی خوفناک کسی چیز کے گرنے کی آواز میں نے نہیں سنی، وجہ کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ انہوں نے آ کر کے کہا، یا رسول اللہ ھذہ صخرۃ حدت من شفیر جہنم من 70 خریفہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آج آپ نے گرنے کی آواز سنی ہے نا، یہ جہنم کے اوپر والے حصے سے ایک پتھر گرا تھا، جہنم کے اوپر والے حصے سے ایک چٹان، راک، ایک بہت بڑا پتھر گرا تھا۔ اس گرے ہوئے کو جب یہ گرا تھا، شروع ہوا تھا گرنا، تو اس کو 70 ایئرز ہو گئے ہیں۔ 70 ایئرز میں آج یہ جہنم کی تہ میں پہنچا ہے۔ 70 سال میں آج یہ پہنچا ہے، تو رب تبارک و تعالی نے چاہا، فہذا حین بلغت قعرہا احب اللہ ان یسمعک من صوتہا، تو رب نے یہ چاہا کہ 70 برس کے بعد جو پتھر گرا ہے اوپر سے نیچے، اس کی آواز وہ آپ کو بھی سنا دے۔ میرے دوستو، آج کے زمانے میں عیش و راحت کی زندگی کے اندر لوگ جہنم کو بھول گئے ہیں۔ جنت کو یاد کرنا بڑا اچھا کام ہے، کون کہتا ہے جنت کو یاد نہ کریں، ہمیشہ یاد کریں، مگر ہماری محفلان نعت کے اندر بھی اب یہی تصور دیا جاتا ہے، جہنم کا کوئی خوف نہیں ہے، دوزخ کا کوئی خوف نہیں ہے، جاتے کے ساتھ ہی وہ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اللہ کرے ایسا ہو، مگر اگر ہمیشہ ویسا ہی ہوتا کہ جہنم کے بارے میں کچھ نہ کہا جاتا، تو بتاؤ صحابہ کرام دوزخ کو یاد کر کے اتنا کیوں روتے تھے؟ اللہ کے ولی، غوث اعظم، خواجہ غریب نواز، اولیاء اللہ، یہ اس طرح سے خوف و خشیت کیوں رکھتے تھے؟ کیا وجہ تھی؟ وہ جہنم کو یاد، ان کے ملفوظات اٹھا کر کے دیکھیے، جنت کا تذکرہ ملے گا تو جہنم کا بھی تذکرہ ملے گا۔ عیش و راحت نے جہنم کی ہولناکیوں کو دل سے نکال دیا ہے۔ جہنم کی ہولناکی اگر دل میں رہے گی، آدمی گناہ سے دور رہے گا۔ کیا وجہ ہے کہ ایک اچھا خاصا انسان کسی دوسرے برے آدمی کی صحبت میں بیٹھ جاتا ہے تو وہ 8-10 دن کے اندر بگڑ جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس نے آخرت کے عذاب کو بھلا دیا ہے، اس نے جہنم کی ہولناکیوں کو اپنے دل سے نکال دیا ہے۔ وہ سوچتا ہے تھوڑی سی مدت ہے عیش و راحت گزارنے کی، عیش و راحت سے زندگی گزاریے، اس کے بعد دیکھی جائے گی جو کچھ بھی ہوگا۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، رب نے جنت بھی بنائی ہے اور رب نے جہنم بھی بنایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، آپ نے دیکھا کس طرح سے آپ افسردہ خاطر تھے۔ میں آپ کو صرف یہ بات اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ شب قدر آنے والی ہے۔ اللہ کی رحمتوں کے ساتھ، اللہ کی رحمتوں کو تو مانگیے ہی، اس کے ساتھ میں یہ بھی ایک رحمت مانگیے کہ اللہ تعالی ہم کو جہنم سے آزادی نصیب فرمائے۔ یہ نجات من النار کا اس لیے اشرا اخیرہ ہے۔ پہلا والا آپ کو رحمت کا دیا گیا، دوسرا والا آپ کو مغفرت کا دیا گیا۔ جسے مغفرت مل جائے اسے جہنم سے آزادی تو مل ہی جائے گی۔ جنت کی بہاریں، جنت کا مژدہ تو اسے ملے گا ہی، لیکن خاص طور سے اس اشرے کا نام نجات من النار رکھا کہ چلتے چلتے آخر تک دوزخ یاد رہنی چاہیے، بھول نہیں جانا چاہیے، اس کو دماغ سے نکال دینا نہیں چاہیے اس کو۔ تو ختم قرآن کی محفل بھی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ لوگوں نے بہت اچھا پڑھا،
پڑھانے والوں نے پڑھا، سننے والوں نے سنا۔ رب تبارک و تعالیٰ کرے کہ آئندہ سال بھی اسی طرح سے رونق و ساتھ یہ ماہ رمضان ہم سب کو نصیب ہو۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تھوڑی سی دیر یہ شب قدر، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم خاص طور سے شب قدر جب آنے لگتی اس کے بارے میں بیان فرمایا کرتے کہ شب قدر کی فضیلتیں ہیں۔ اب اس سے بڑی کیا فضیلت ہوگی جو قرآن نے خود ذکر فرما دی ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر، 83 سال 4 مہینے سے زیادہ بہتر ہے۔ برابر بھی نہیں فرمایا، ایسا بھی نہیں کہا کہ 1000 مہینوں کی برابر ہے، نہیں، خیر من الف شہر، خیر اس میں تفضیل ہے جس کی حد آپ نہیں بتا سکتے۔ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ کتنا زیادہ بہتر ہے ہم نہیں بتا سکتے کیونکہ رب نے نہیں بتایا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، رب نے اس کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جس کو وہ دے وہ فضیلت والا ہے، جس کو وہ عطا کرے وہ فضیلت والا ہے۔ اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ ہم کو تو آدھا گھنٹہ ملا ہے اور یہ آدھا گھنٹہ یہ 83 سال سے زیادہ کیسے ہو جائے گا۔ بھائی یہ عقلی بات ہے نا، عقلی بات، یہ عقل کی باتیں ہیں، یہ اپنے پاس ہی رکھا کرو۔ ان چیزوں کے اندر عقلی باتیں ہوتی ہی نہیں، چلتی ہی نہیں ہے۔ رب کی رحمت ہے، وہ جو چاہے وہ کرے۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اسلام کی بنیاد رکھ۔ یہ عقل ہے نا، سوالات کرتی رہتی۔ اب اس طرح سے سوالات کا کرو گے تو پھر وہاں بھی سوال قائم ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم احد پہاڑ کی برابر بھی سونا خدا کی راہ میں خرچ کر دو تو وہ اس کی برابر نہیں ہو سکتا جو میرا ایک صحابی مٹھی بھر جو خدا کی راہ میں دے دے۔ اب اگر آپ اپنی عقل چلائیں گے تو یہاں بھی چلائیے پھر کہ یہ مٹھی بھر جو اور وہاں احد پہاڑ کی برابر سونا، تو احد پہاڑ کی برابر سونا اور کہاں مٹھی بھر جو۔ عقل مت چلائیے، اسلام نام ہے خدا اور رسول کے کہے ہوئے کے مان لینے کا۔ اس میں یوں ادھر سے ادھر یا یہ کیسے وہ کیسے یہ نہیں چلتا ہے۔ خدا نے جو کہہ دیا برحق، رسول نے جو فرما دیا بالکل سچ۔ اس نے آدھا گھنٹہ دیا یا 1 گھنٹہ یا 15 منٹ یا 20 منٹ، اس نے فرما دیا کہ یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے تو ہے۔ اس کا ایک لمحہ بھی اگر قبول ہو گیا تو یہ تو وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ 1000 مہینوں سے کتنا بہتر تمہارے لیے رہا یہ، مگر ہے، بہتر ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ نعمتیں، یہ خوبیاں، یہ اوقات، یہ ایام، یہ لیالی کبھی کبھی آتے ہیں۔ ہر سال کو اس طرح سے، ہر سال کے ہر دن کو، رات کو ایسا نہیں بنایا گیا۔ اگر بنا دیا جاتا تو پھر اس کی ایسی قدر نہیں رہتی۔ شیخ سعدی نے صحیح فرمایا، گر ہر شب شب قدر بودے، شب قدر بے قدر بودے۔ اگر ہر رات شب قدر ہو جاتی تو شب قدر کی کوئی بھی قدر نہیں رہتی، کوئی قدر نہیں رہتی۔ اس لیے ہمیں اتنے عظیم اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا، ہم کو قدر نہیں اس کی، جس کی امت میں آنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم دعائیں مانگتے تھے، حضرت عیسیٰ دعائیں کرتے تھے۔ ہماری بغیر دعا کے رب نے ہمیں اس امت میں پیدا فرما دیا۔ کتنا بڑا انعام ہے رب تبارک و تعالیٰ کا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے، نشانیاں بتاتے، شب قدر اگر ہو تو اس طرح سے ہوگی۔ اس میں سے ایک یہ کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو اس سے پہلے، اس کے بعد میں جو دن آتا ہے، جب سورج نکل کر کے آتا ہے، لا شعاع لہا، اس کے شعاعیں نہیں ہوتی، یعنی تیزی کے ساتھ نکل کر کے نہیں آئے گا، ٹھنڈے ٹھنڈے انداز میں نکل کر کے آئے گا۔ بعد میں تو گرمی ہوگی کیونکہ وہ سورج ہے۔ ایک پہچان یہ بتائی گئی، یہ بھی فرمایا گیا ہے، اب وہ تو نظر آنے والوں کو نظر آئے گا، اور ہم میں سے کون ایسا صاحب نظر جس کو یہ بات نظر آ جائے؟
بزرگان دین نے مشاہدات کیے اور پھر احادیث کے اندر اس کا ذکر فرمایا گیا۔ شب قدر کی کتنی بڑی فضیلت ہے یہ۔ یوں حضرت جبرائیل امی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا آنا موقوف ہو گیا، کیونکہ وہ وحی لے کر کے آیا کرتے تھے، اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، تو جبرائیل امی کا آنا موقوف، لیکن رب نے ان کو موقع دیا ہے۔ شب قدر میں جبرائیل امی آتے ہیں اور آ کر کے خدا کے نیک بندوں سے آ کر کے مصافحہ بھی کرتے ہیں، اور اس کے لیے کہا بھی گیا کہ دعا مانگتے مانگتے یا نماز پڑھتے پڑھتے یا روتے روتے یا کسی بھی حالت میں یوں ہی بیٹھے بیٹھے اگر تمہیں خود بخود ہی بس خدا کی طرف توجہ خاص ہو جائے، تمہارے رونگٹے کھڑے ہونے لگیں، ایک عجیب سی کیفیت تمہارے پر طاری ہونے لگے، وجدان جیسا عالم ہونے لگے، اور خود ہی تمہیں لگ رہا ہے کہ ہاں دل و دماغ میں نور سا چھا رہا ہے، تو سمجھ لو کہ جبرائیل امی کا مصافحہ تم سے ہو گیا ہے۔ یہ کتنی بڑی قدر کی بات ہے کہ شب قدر میں جبرائیل امی مسلمانوں سے مصافحہ کرنے کے لیے آئے۔ کتنی عظمت کی بات ہے، کتنی اہمیت کی بات ہے یہ۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو اس شب قدر کی برکتیں عطا فرمائے، مالا مال فرمائے اس سے۔ ابھی انشاءاللہ فاتحہ خوانی ہوگی، سال ثواب بھی ہوگا، اپنی اسی بات کے اوپر اپنی بات کو اختتام پذیر کروں گا، مگر وہی دعا جو آپ نے شب برات میں بھی مانگی، وہی دعا اس میں بھی مانگا کریں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ خاص طور سے ان دعاؤں کے اندر یہ بس معافی مانگنی ہے، معافی مانگنی اور استغفار کریں۔ سارے نبیوں نے استغفار کیا ہے، سارے نبی استغفار فرمایا کرتے تھے، استغفار اللہ کو پسند ہے، تو استغفار کی طرف توجہ دیجیے، استغفار کیا کریں، اور ساتھ میں یہ بھی کہ معافی مانگیں، اللہ کو عفو کہہ کر کے معاف کرنے والا ہے، تو ہمیں معاف کر دے، تو ہمیں معاف کر دے، یہی بار بار کہیں، شاید کسی وقت کا کہنا اللہ کی بارگاہ میں پسند آ جائے اور قبول ہو جائے تو معافی ہو جائے۔ تو یہی رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تعلیم ہے کہ اسی دعا کو بار بار مانگا جائے، سلامتی مانگی جائے۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، یہ دعا مانگی جائے سلامتی کے ساتھ، کیونکہ ہم کہہ نہیں سکتے کہ کون سی دعا ہمارے حق میں بہتر ہے، کون سی خراب ہے، پتہ نہیں، جس کو ہم اچھا سمجھ رہے ہیں وہ برا ہو، ممکن ہے جسے ہم برا سمجھ رہے ہیں بعد میں وہ اچھا بیٹھے ہمارے لیے، اس لیے سلامتی مانگی جائے۔ سلامتی، جس چیز میں سلامتی ہو اور عفو اور عافیت ہو، وہ عافیت ہم کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو آنے والی رات کی برکت عطا فرمائے، اور ہمیشہ صحیح طرح سے نیکوکار بندہ بن کر کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے بعد بھی ہم سب کو اسی طرح سے 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔